اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ سعد اگر تو چاہتا ہے کہ تو مستجاب الدعوات بن جائے، کہ جو بھی دعا اللہ سے کرے وہ تیری قبول ہو، تو فرمائے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ رزق پاک ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی، اگر رزق پاک نہیں نہ ہوگا، حدیث کے لفظ سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حرام کھایا تو فرمایا کہ زمین و آسمان کے فرشتے، صرف زمین کے نہیں آسمان کے بھی فرشتے اس پر لعنتیں بھیجیں گے، اور یہ فرشتے انسانوں سے 8 گنا زیادہ ہیں، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی کہ اس کے پیٹ میں حرام کا نوالا تھا تو فرمایا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو فرمایا تیرا کھانا پینا حلال کا ہو، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو پاکیزہ رکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لایا، آپ نے وہ دودھ لیا اور نوش فرما لیا، تو غلام نے کہا حضرت آج آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، حالانکہ آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی میں آپ کو کوئی چیز پیش کرتا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، وضاحت چاہتے ہیں، لیکن آج نہیں آپ نے پوچھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے غلام بتاؤ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک بیمار پہ منتر پھونکا تھا، تو آج اس نے اس کی اجرت دی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی مار کے دودھ کو باہر نکالا، اور اب بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مالک میرا اختیار یہاں تک تھا کہ میں نے دودھ کو باہر نکال دیا، اب رگوں میں جو باقی رہ گیا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اس پہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، وہ اتنے محتاط تھے، اور آج ہمارے بچے باہر سے اگر کچھ لاتے ہیں اور ہمیں ان کی ذرائع آمدنی کا بھی پتہ ہے کہ وہ کتنا کماتے ہیں، اور اگر وہ کمائی سے زیادہ لا کے آپ کو دیتے ہیں تو کیا سوال والدین کر نہیں سکتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یا یہ کہا جائے گا بس آنا چاہیے، حلال حرام کوئی بھی ذرائع ہو؟ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس حالت میں موت آ گئی نا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا نوالا تھا تو فرمایا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جو حرام کھانے والے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کی ہی تعلیم دیں۔ حضرت ابو درداء نماز فجر پڑھ کے فوراً گھر جاتے تھے، اور صحابہ نے شکایت کی کہ ہم وظائف میں مشغول ہوتے ہیں اور یہ فوراً چلے جاتے ہیں، تو حضور نے ایک دن انہیں روک لیا اور روک کر کے کہا کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری ہمسائیگی میں جو میرا ہمسایہ اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اور جو صبح کے وقت جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی تو کچھ کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں، جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچے کہیں بے خبری میں وہ اٹھا کے کھا نہ لیں، تو وہ اٹھا کے میں اس کے گھر میں اس کے وڑے میں پھینک دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کی پاکیزگی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کثرت اور برکت میں فرق رکھنا چاہیے، کثرت اور ہے برکت اور ہے، اللہ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔